बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और जी, आज का व्लॉग जो है वो ट्रैवलिंग और पैकिंग से रिलेटेड है। और जैसा कि मैं जो हूँ पाकिस्तान जा रही हूँ, सऊदीया से पाकिस्तान, और आप सबको पता है कोविड की वजह से सऊदीया से पाकिस्तान के लिए भी फ़्लाइट्स बैन थी और आप जो है सऊदीया से पाकिस्तान भी नहीं आ सकते थे। तो खैर अभी जो है मेरा जो क्योंकि मैं यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पे मल्टीपल वीज़े पे थी और मेरा जो वीज़ा है वो अक्टूबर में जो है वो जो है ख़त्म हो रहा था। तो इस वजह से मुझे वापस भी जाना था। और दूसरा यहाँ पे भी आपको पता कोविड की वजह से स्कूल्स वगैरह जो हैं सब क्लोज़ हैं। और मुझे ये था कि मैंने मुश्तबा की स्कूलिंग भी स्टार्ट करवानी है। और जा सिर्फ मैं और मेरे बेटे रहे हैं, हस्बैंड नहीं जा रहे क्योंकि जॉब का है और वापसी का भी कोई पता नहीं। लेकिन मैं और मुश्तबा इंशाल्लाह ज़रूर हम वापस आएंगे और परमानेंट वीज़े पे आएंगे। तो खैर ये आपको पता है जब आप कोविड में जब आप ट्रैवल करते हैं तो कुछ ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो कुछ रूल्स पे होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। तो जैसे कि पीसीआर टेस्ट बहुत मस्ट है। तो जैसे कि मैं पीआईए से जा रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम पीआईए से ही करवाई। उसका रीज़न भी यही था कि मुझे डायरेक्ट फ़्लाइट ही चाहिए थी, तो मुझे मिल नहीं रही थी। तो हम लोगों ने पीआईए को फिर हमने कहा चलें कोई बात नहीं, रिस्क ले लेते हैं। तो फिर 72 आवर्स पहले मुझे जो है अपना पीसीआर टेस्ट करवाना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी पीसीआर टेस्ट जो है वो भी मेरा सही आया। हम लोग वही बस करवाने जा रहे हैं। और छोटे मोटे जो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि पैकिंग करते हुए मैंने भी नहीं ज़्यादा नहीं बनाई, बस छोटे छोटे से क्लिप, ताकि आपको अपडेट दे सकूं कि मैं कहाँ थी। और व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है और क्योंकि 2 वीक्स अगो मैं यहाँ पाकिस्तान हम लोग आ गए थे और आके मैंने अपनी वैक्सीनेशन भी करवानी थी क्योंकि सऊदीया में जब आप होते हैं तो विज़िट पे होते हैं तो विज़िट पे भी वैक्सीनेशन ही थी। हाँ, जिन दिनों में मैं आ रही थी उन दिनों में लग रही थी, लेकिन वो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली और मुझे वैक्सीनेशन भी करवानी थी। और दूसरा हमने जो है मुश्तबा का मैंने स्कूल भी स्टार्ट करवाना था कि जितना टाइम मैं यहाँ पे हूँ तो मैं स्कूल का इसके जो है इसका टाइम वेस्ट नहीं हो। तो खैर वो एडमिशन वगैरह भी जो है वो डिटेल्स कुछ ऑनलाइन ले ली थी, कुछ मेरी सिस्टर होती हैं तो उन्होंने सब डिटेल्स ले ली थी। तो 1-2 हमने देखे हैं, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। इंशाल्लाह मुश्तबा के जो है वो मैं डिटेल से आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर किसी को हेल्प चाहिए हो कि कहाँ मैं करवा रही हूँ, किस तरह से, कौन से स्कूल में, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक और रीज़न भी था पाकिस्तान आने का, क्योंकि मई में मेरे फादर की सडन डेथ हो गई थी और मैं नहीं आ सकी थी क्योंकि फ़्लाइट्स वगैरह जो है वो बैन थी और अभी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, मैंने आना भी था। तो आपको पता है परदेस में इतना मुश्किल होता है ना, ये हार्ड टाइम होता है जब आप अपने प्यारों से दूर होते हैं और जब आपके प्यारे, आपके पेरेंट्स जब इस दुनिया में नहीं रहते, आप उनसे नहीं मिल सकते। तो एक वीडियो कॉल पे आप उनको देखते हो तो वो तसल्ली होती है। लेकिन अब इस बात को 3 माह हो गए और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अब वो कहीं से आ जाएंगे, यकीन बिल्कुल नहीं आता। तो खैर ज़िंदगी और मौत तो बरहक है, हर एक ने जाना है, लेकिन अपने प्यारों को जो खोने का जो गम होता है वो वही समझ सकता है जो इस दुख से गुज़रा। तो खैर जिनके पेरेंट्स सलामत हैं, अल्लाह पाक उनको जो है उनको ज़िंदगी उनकी जो हमेशा साया उनके सरों पे सलामत रखे। और जिनके इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उन सब की मग़फ़िरत करे। और जब भी पाकिस्तान जाते हैं शॉपिंग ज़रूर होती है, लेकिन इस दफ़ा मैं खुशी में नहीं जा रही थी तो मैंने किसी के लिए कुछ नहीं लिया। बस मुश्तबा की मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, इवन कि उसकी मैंने ज़्यादा शॉपिंग नहीं की, बस उसकी कुछ चीज़ें चाहिए थी और कुछ मुझे भी जो मुझे पाकिस्तान में ज़रूरत पड़नी थी। तो बस वो मैंने छोटी मोटी जो डेली हम इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसी होती तो वो मैंने ली हैं। और दूसरा ये है कि मुश्तबा काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हैं बाबा के साथ, तो ये भी फ़िक्र थी। और बस ये थी लास्ट मोमेंट तक इनके बाबा को और मुझे कि ये एयरपोर्ट मतलब जब इमिग्रेशन हो जाएगी तो ज़िद ना करे कि बाबा क्यों नहीं साथ। तो खैर जी
یہاں بھی ہم لوگ ریڈی ہو رہے ہیں کیونکہ میری فرائیڈے کی رات کو فلائٹ تھی، لیکن ہمیں دن میں ہی نکلنا تھا، اور کیونکہ ایئرپورٹ یہاں سے 3 آورس کی ڈرائیو پہ ہے حفوف سے دمام، تو پہلے ہم لوگ جائیں گے کزنس کی طرف اور پھر ادھر سے ہم لوگ ایئرپورٹ جائیں گے۔ اچھا، ایک اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں، جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں پاکستان، سعودیہ سے پاکستان، تو ان کو چاہیے کہ ایک فاسٹ ٹریک کی ایپ ہے، وہ اپنے موبائل میں ضرور اس کو انسٹال کر لیں، اور اس میں اپنی جو بھی PCR کی ٹیسٹ کی جو رپورٹ آتی ہے اور اپنا نمبر وغیرہ ID کارڈ وہ سب آپ اس میں دے دیں، وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اور اگر آپ ایجنٹ سے ٹکٹ کروا رہے ہیں تو وہ آپ کو ایک آن لائن فارم دے دیں گے، اگر آپ خود کروا رہے ہیں جس کے ہم تو خود ٹکٹ کرواتے ہیں، تو پھر ہم لوگوں نے خود ہی فارم جو ہے وہ ایک تھا اردو میں، وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، اس میں بھی یہی ڈیٹیل ہوتی ہے کہ کہاں سے ٹریول کر رہے ہیں اور کیا ID کارڈ اور پاسپورٹ یہ ہوتا ہے، وہ آپ نے اس پہ ڈیٹیل دینی ہوتی ہیں۔ تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے ایک کاپی اور پرنٹ وغیرہ ضرور آپ کے پاس ہونا چاہیے، PCR ٹیسٹ کی بھی پرنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ کہیں بھی کبھی بھی ایئرپورٹ پہ یہاں سعودیہ میں یا پاکستان میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو خیر یہ کچھ چھوٹے، کیونکہ میں زیادہ اس لیے کلپ نہیں بنا سکی ٹریول کرتے ہوئے، کیونکہ مصطفیٰ کی بھی مجھے فکر تھی، اور کیونکہ لاسٹ مومنٹ پہ جب امیگریشن ہوئی تو مصطفیٰ کو بابا نظر نہیں آئے، تو وہ بہت زیادہ انہوں نے رونا شروع کر دیا، اور خیر پورے جتنی دیر تک ہم لوگ پاکستان نہیں پہنچے مصطفیٰ ان کو مس کرتے رہے، لیکن خیر و فیت سے سفر ہم لوگوں کا آسان ہوا اور گزرا، اور ایئرپورٹ پہ بھی وہاں پہ ریپڈ ٹیسٹ ہوا جو کہ جسٹ فارمیلٹی تھی۔ اور یہ جو کچھ کلپ ہیں یہ گھر آنے کے بعد ہے، کیونکہ ارلی مارننگ ہم لوگ پہنچ گئے تھے، تو میں نے کہا یہ گرینری ہے تو میں آپ لوگوں کے ضرور آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں، کیونکہ سعودیہ میں تو صحرا دیکھ کے تو آنکھیں بھی آپ کی وہ جو ہے نا ویسے ہو جاتی ہے، تو گرینری دیکھ کے اچھا لگ رہا تھا۔ اور پھر جب گھر آئے تو یہ کچھ کلپس جو ہے وہ آگے پیچھے میرے سے ہو گئے، اور جب ایڈیٹنگ کر رہی تھی تو مصطفیٰ کے چاچو اور خالہ نے اور ان کے لیے جو ہے ان کے لیے سرپرائز کچھ گفٹس رکھے ہوئے تھے، جو ان کی فیوریٹ کارس ہوتی ہیں، تو وہ ان کو دیکھ کے تھوڑا سا خوش ہو گئے، لیکن پورا راستہ میں اور پورا دن گھر آ کے بھی مصطفیٰ نے کچھ نہیں کھایا پیا، اور رات کو بھی بالکل نہیں، دن میں بھی نہیں سوئے، رات کو بھی نہیں، تو بس بابا کو مس کرتے رہے۔ تو خیر مجھے کیونکہ فلائٹ جو تھی وہ میں نے کروائی لاہور کے لیے تھی، کیونکہ میرا لاہور میں ہے، تو 2 سے 3 دن پہلے ان کی کال آ گئی جی، ای میل آ گئی کہ ہم لوگ جو ہے نا مطلب فلائٹ کا روٹ چینج ہو کے اسلام آباد میں، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، اب ٹائم میرے پاس اتنا نہیں ہے، تو خیر پھر میں اسلام آباد اپنے گھر ہی آگے جہاں پہ ہم لوگوں کا ان لاس کا اپنا گھر ہے، تو آتے ہی پھر نیکسٹ ڈے ایک دن ریسٹ کیا، نیکسٹ ڈے جو ایڈمیشنز کے بچوں کے اسکول کے لیے چلے گئے، اور وہ بھی بہت ضروری تھا، کیونکہ اس کے بعد مجھے یہ تھا کہ میں نے اپنے میکے جانا ہے، اپنے والد صاحب کی جو ہے، کیونکہ میں نہیں جا سکی تھی تو ان کی قبر پہ فاتحہ کے لیے جانا ہے، تو وہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے کچھ دن مجھے لگ جانے تھے، تو مجھے تھا کہ بس ایڈمیشن کروا لیں، پھر آگے ان کی کلاسز اسٹارٹ کروا دیتے۔ تو یہ پاکستان گھر کے کلپس ہیں، یہ گھر کی بیک سائڈ پہ ہیں، بارش ہو رہی تھی نیکسٹ ڈے، تو بہت اچھا لگ رہا تھا، تو ایک چھوٹا سا کلپ میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، اور انشاءاللہ نیکسٹ آئندہ میں جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ اور بھی ولاگ مزید شیئر کروں گی۔ کافی زیادہ ویڈیوز بنائیں، لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے نیٹ کا وائی فائی کا بہت زیادہ ایشو ہے، اور جب کیونکہ میں گھر میں اتنا رہی نہیں ہوں، میری ٹریولنگ ہی ہوتی رہی ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو پتہ ہے کتنا زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو خیر مصطفیٰ ہم کو اسکول لے کے گئے، ان کو اسکول بہت اچھا لگا، میری ان کی پرنسپل سے بھی میٹنگ ہوئی، بہت اچھی تھی، اور اسٹاف بہت اچھا تھا، اور یہ پیپر ورک ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے، ایڈمیشن میں بہت زیادہ پیپر ورک تھا، وہ کیا ہم لوگوں نے۔ نیکسٹ ڈے پھر بھائی آ گئے، تو یہ میں اپنے جو ہے میکے جا رہی ہوں، یہ وہاں کی ویڈیو ہے، یہ جو کلپ ہے یہ وہاں کا ہے، تو دل بہت اداس تھا اس لیے بھی، کیونکہ جب بیٹیاں گھر میں جاتی ہیں، میکے واپس جاتی ہیں، تو ماں باپ جب نظر نہیں آتے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی۔ تو میرا بھی وہی حال تھا کہ مجھے یہ لگ رہا تھا کہ شاید میں بھی مجھے مطلب یقین بھی نہیں آتا کہ ابو اس طرح سے اچانک چلے گئے ہیں، لیکن مجھے یہ بھی تھا کہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، میں لاسٹ جو ہے میری ستمبر میں ان سے ملاقات ہوئی تھی، اس کے بعد پھر میں سعودیہ آ گئی تھی اکتوبر میں، تو بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ بھی ولاگ دیکھیں تو پلیز ان کے لیے مغفرت کے لیے
دعا کیجیے گا. اور آپ بھی بیٹیاں ہیں, بہت ساری بہنیں مجھے دیکھ رہی ہوں گی, اور میرا جو ہے یہ میں اپنی فیلنگز نہیں بتا سکتی, اپنا درد نہیں بتا سکتی, لیکن میرے لیے کیونکہ میں ابو کی بہت زیادہ میں لاڈلی تھی, میں ابو کے بغیر بالکل نہیں رہ پاتی تھی جب میں بہت چھوٹی تھی. کچھ بچے ہوتے ہیں نا بہت زیادہ اٹیچڈ ہوتے ہیں, تو میں ان میں سے تھی. تو خیر اس سے پھر یہ نیکسٹ ڈے ہم جہاں پہ ہم لوگوں کا آبائی گھر ہے, وہاں پہ ہم لوگ گئے ان کی آخری آرام گاہ پہ. اور بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے, تو خیر بس فاتحہ پڑھی. اور بچے بھی جو مجتمع ہے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ نانا ابو مجھے نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا نانا ابو نہیں نظر آ رہے, لیکن وہ ہمیں ضرور سن بھی رہے ہیں اور ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں. تو یہ تھا. پھر وہاں سے ہم لوگوں نے, کیونکہ وہاں پہ ہم نے اسٹے نہیں کیا, وہاں پہ تایا ابو کا بھی گھر ہے اپنا, تو پھر ہم لوگ ان کی طرف تھوڑی دیر رکے اور وہیں سے شام کو واپس جو ہے نا آ گئے. گھر آ کے بھی بس یہی ہو رہا تھا, بار بار میں ابو کی چیزیں ویسی پڑی تھی دیکھ رہی تھی, جیسی انہوں نے رکھی ہوئی تھی ویسی خوشبو آ رہی تھی. تو وہ دیکھ کے بھی نا بڑا وہ دل میرا بھر آیا. تو میں بھائی کو بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں ابو بھی جیسے لگتا ہے ابھی پارک میں گئے ہیں واک کرنے کے لیے, ابھی آ جاتے ہیں, یا بچوں کو لے کے شام کو ضرور وہ اپنے پوتوں کو اور نواسوں کو, مطلب اگر ہم لوگ گئے تھے تو جاتے تھے. تو یہ میرے آبائی شہر کی جو میرے جو ہیں دادا کی جو ہے وہاں کی جہاں سے ہمارا بیک گراؤنڈ ہے وہاں کا یہ تھوڑے سے کلپ ہے. اور پھر وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے اوورسیز کو, کیونکہ میری ویکسینیشن جو میں نے لگوانی تھی نہ مجھے اسلام آباد سے لگ رہی تھی, مل نہیں رہی تھی. تو خیر وہاں پہ اس جگہ سے مجھے ملی, لیکن انہوں نے مجھے پکچر ویڈیو کچھ بھی نہیں بنانے دیا. تو ویکسینیشن کا میں آپ لوگوں کو ساتھ ضرور شیئر کروں گی, کیونکہ جو میں نے لگائی ہے وہ مجھے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوئے ہیں نہیں ہوئے, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بتاؤں گی. تو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی آپ لوگوں سے, دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا, مجھے میری فیملی کو. اللہ حافظ.